أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سب سے پہلے میں الحسین چینل کے تمام اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ اس چینل کے ذریعے سے معارف اہل بیت اور معارف قرآن مومنین کے دلوں تک اور مومنین کے قلوب تک پہنچا سکیں، تاکہ جو اس ماہ مبارک رمضان کی برکت اور رحمت ہے، یہ برکتیں اور رحمتیں تمام مومنین کے شامل حال ہو سکیں. چونکہ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو تبلیغ اور نشر و معارف علوم دینیہ کا سب سے اہم اور سب سے آسان طریقہ وہ یہی ہے کہ انسان ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا واٹس ایپ وغیرہ ہوں، ان کے ذریعے سے انسان اپنی باتوں کو بے آسانی اور بڑی آسانی کے ذریعے سے مومنین تک پہنچا سکتا ہے. آج کا جو عنوان مشخص ہوا ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ بقائے قرآن کے اسباب و علل کیا ہیں. تو دیکھا جائے مقدماتی باتیں کچھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے بہت سے ادیان اور بہت سی شریعتیں نازل کی ہیں، لیکن بہت سے ادیان اور بہت سی شریعتیں ان کے لیے ایک خاص وقت معین تھا، ایک خاص زمانہ محدود تھا. جب تک ان کا وقت تھا وہ شریعتیں تھیں، وہ ادیان تھے، لیکن جب وقت ختم ہو چکے یا ان کا زمانہ ختم ہو چکا تو وہ ادیان، وہ دین، وہ شریعتیں، وہ شرائع، وہ احکام و قوانین تمام کے تمام منسوخ ہو گئے. اسلامی لحاظ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان شرائع اور ادیان پر ایمان رکھیں، اعتقاد رکھیں، چونکہ اگر ہم ان شریعتوں اور ان ادیان پر اعتقاد اور ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم دین اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گے. لیکن ان ادیان و شریعت پر اعتقاد اور ایمان رکھنے کا مطلب اور معنی یہ نہیں ہوتا کہ جتنے بھی قوانین اور جتنے بھی احکام ان شریعتوں میں تھے یا ان ادیان میں تھے ہم کو ان کو فالو کرنا بھی لازم ہو، ان پر عمل کرنا بھی لازم ہو. بلکہ اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ فلاں نبی آئے تھے، ان کی کتاب فلاں تھی، لیکن ان کے احکام اور ان کی شریعتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے. مگر کچھ احکام اور قوانین ایسے ہیں کہ جو سابق شریعتوں میں تھے اور آج بھی وہ اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں. یعنی کیا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو سابق شریعتوں میں تھیں، اسلام نے اس کے آ کر کے تائید لگا دی، یعنی تائید کی ہے، مہر لگا دی ہے کہ یہ چیز اسلام میں بھی پائی جاتی ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حج جو اسلام کا ایک بہت ہی سیاسی اور عبادی رکن ہے، اگر دیکھا جائے تو حج کے بہت سے ارکان ایسے ہیں جو شریعت ابراہیمی میں پائے جاتے تھے. لیکن جب دین اسلام آیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں شریعت ابراہیمی کا جز تھیں، لیکن اسلام میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ تو وہ ادیان اور شریعتیں تھیں جن کا تذکرہ خود قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اور دوسری کتابوں میں پایا جاتا ہے. ہمیں کلی طور پر ان پہ اعتقاد اور ایمان رکھنا لازم ہے. لیکن خداوند متعال نے سب سے آخر میں کمال اور اکمال کی بلندی پر پہنچانے کے لیے جس دین کو بھیجا ہے، جس دن کو نازل کیا، وہ دین مبین اسلام ہے. دین مبین اسلام، اب اس کے ذیل میں دو چیزیں آئیں گی. ایک یہ کہ قرآن اور خود پیغمبر کی ذات. اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو بہت سی ایسی آیتیں آپ کو مل جائیں گی جس میں للناس یا کافہ یا للعالمین اس طرح کی عبارتیں آپ کو مل جائیں گی. بہت سی آیتیں، ان میں سے آپ کے سامنے دو تین آیتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے موضوع کو بیان کرنا چاہیں گے کہ قرآن کیسے ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا.
چونکہ سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب اس قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ ھدی للناس۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ھدی للناس، اس پہ آپ غور کیجئے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ عرب والوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عجم والوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایران والوں کے لیے ہدایت ہے، ہندوستان والوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ قرآن نے ایک مطلقاً لفظ استعمال کیا، ایک عام لفظ استعمال کی، ھدی للناس۔ ناس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں، ناس پائے جاتے ہیں، وہ پیغمبر کے زمانے میں ہوں یا پیغمبر کے زمانے کے بعد ہوں، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ جب ناس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ ان کے لیے ہدایت ہے، تو عقلی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ تا قیامت جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، جب قرآن ان کے لیے ہدایت ہے تو عقلی فیصلہ یہ ہے، عقلی دعوت یہ ہے کہ جب قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور یہ قرآن ہدایت کرتا رہے گا تو اس کا عقلی لازمی اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو باقی رہنا لازمی ہے۔ پہلی آیت یہ۔ دوسری آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اگرچہ یہ آیت پیغمبر کی ذات کے لیے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ کافۃ للناس، کافہ کے معنی ہوتے تمام لوگ، اور یعنی کل کے کل لوگ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہم نے آپ کو ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو کافہ کے لفظ یہ بتاتی ہے کہ اگرچہ یہ پیغمبر کی ذات کے لیے ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر پیغمبر کی ذات دنیا سے چلی جائے گی لیکن قرآن تا قیامت باقی رہے گا۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی پیش آتی ہے کہ جب پیغمبر کی ذات نہ رہے گی تو پھر قرآن کی تفسیر کون کرے گا اور اس آیت کا مصداق کون قرار پائے گا؟ تو جب آپ احادیث کی طرف مراجعہ کریں گے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ آج کے زمانے میں بھی ایک مفسر قرآن موجود ہے جو پردے غیب میں تشریف فرما ہے۔ چونکہ بہت سی دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اگر روئے زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تہو بالا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یہ دوسری آیت تھی۔ تیسری آیت کہ جس میں للعالمین کی عبارت استعمال ہوئی ہے، تعبیر استعمال کی گئی ہے، اس میں سے ایک آیت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ فرقان یعنی قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، کیوں؟ تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو۔ عالمین کی تعبیر یہ بتاتی ہے کہ قرآن تمام دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے نذیر ہے، یہ بھی کسی زمانے سے محدود نہیں ہے، تا قیامت یہ قرآن باقی رہے گا اور لوگوں کے لیے نذیر اور بشیر رہے گا۔ یہ چند آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس طرح سے آپ بہت سی آیتیں قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں کہ جس میں للناس آیا ہو، کافہ آیا ہو یا للعالمین آیا ہو، تو اس سے آپ بخوبی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی بھی اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف اور کوئی کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب وہ کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، حدیث ثقلین، جس کو شیعہ سنی تمام لوگوں نے متواتراً نقل کیا ہے، یعنی مشہور حدیث ہے۔ اگرچہ اہل سنت حضرات کے یہاں کچھ تعبیر الگ آئی ہے لیکن سب کا مفہوم ایک ہوتا ہے۔ بعض سنیوں نے کہا کہ اطرتی اور بعض نے کہا سنتی، لیکن اگر آپ غور کریں تو اطرت ہو یا سنت دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے اس حدیث ثقلین میں وہ فقط ایک عبارت ہے کہ لن یرد علی الحوض انہما لن یفترقا علی
انہم لن یفترق حتی یرد علی الحوض. قرآن و اطرت میں یا قرآن و سنت میں یا قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ یہ حوض کوثر پر میرے سامنے پیش ہو جائیں. اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہے، اس میں کسی بھی اعتراض اور کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو سنی بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں، تمام لوگ اس کو مانتے ہیں کہ حدیث ثقلین ایک مشہور اور متواتر حدیث ہے، جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ قرآن تا قیامت باقی رہے گا اور لوگوں کی ہدایت اور رشادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بھی ہوتا رہے گا. اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو تمام کرتا ہوں. بحول اللہ و قوتہ اقول واقول.